کالے کوٹ اور سفید کوٹ والوں کی لڑائی پر قوم ابھی تک حیران اور پریشان ہے اور صدمے سے دوچار ہے۔ ہاسپٹل عدالتیں کھلی ہیں لیکن نہ ڈاکٹر موجود ہیں، نہ وکلاء عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، سائل اور مریض خوار ہو رہے ہیں۔ اسے طوائف الملوکی نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں، جہاں کسی کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ڈاکٹروں اور وکلاء کی لڑائی نہیں بلکہ معاشرے میں بوئی گئی نفرت کی وہ فصل ہے جو پک کر تیار ہو گئی ہے۔ شارٹ ٹیمپر، میں بار بار کہتا رہا ہوں، خدا کے لیے معاشرے میں نفرت کا بیج نہ بوئیں، سیاسی بنیادوں پر تفرقہ پیدا نہ کریں، یوتھیے اور پٹواری نہ بنائیں، نہ بننے دیں۔ عوام اپنے سیاسی لیڈروں کو فالو کرتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی پولیٹیسائز ہے، سیاسی شعور رکھتی ہے، تو لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور وکلاء کی لڑائی میں بھی یہ جو لڑائی ہوئی، یہ جو آگ بھڑکی، اس میں بھی تقریروں کا عمل دخل تھا۔ الفاظ کے چناؤ نے جذبات کو آگ لگائی، جیسی تقریریں ہماری سیاسی قیادتیں کرتی ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، جلا دوں گا، گرا دوں گا، آگے بڑھ کے چھین لو، آج وہی لوٹ کے ہمیں ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی کے کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں کر رہے، مدرسے کے بچے نہیں کر رہے، جن پر ہمارا یہ تحفظ تھا کہ وہ مدرسوں میں اس طرح کے لوگ زیر تربیت ہوتے ہیں، یا مدرسوں سے وہ لوٹ نکلتی ہے جو معاشرے میں انریسٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ تو ہماری سوسائٹی کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ سیاسی قیادت نے اپنے خطابات میں، اپنی تقریروں میں اور اپنی سوچ میں اگر تحمل، برداشت، رواداری کا سبق دیا ہوتا، ٹالرنس کا سبق دیا ہوتا، درس دیا ہوتا، تو آج معاشرہ اس راستے پر نہ چل رہا ہوتا۔ لیکن جب ہم نے صرف غصے، نفرت اور انتقام کو پکڑ رکھا ہے اور اسی کا درس دیتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلیں گے۔ آج ملک کے بدخواہ ریاست پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں کہ کیا یہ وہ ریاست ہے، کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ پاکستان کس نہج پر آن پہنچا ہے؟ دنیا میں ہماری کون سی تصویر کشی کی جا رہی ہے؟ یہ وہ ریاست ہے جس کا خواب قائد اعظم علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا یہ وہ ریاست ہے جسے ہم مدینہ کی ریاست بنانے کے خواب دکھا رہے ہیں؟ اگر سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ بھی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے لوگ بھی یہ نہیں سمجھ رہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کا رویہ مہذبانہ نہیں ہے، مہذب لوگ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے، تو پھر ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ انتہائی سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے، چھوڑ دے کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس نے سوسائٹی کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسے دو کمیونٹیز کا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کے پیچھے محرکات پر غور کرنا ہوگا۔ یہ جو روز بیٹھ کر لوگ نفرت تقسیم کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر معاشرے سے وہی کچھ ملتا ہے۔ محبت اور رواداری کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ کل کے واقعے کے بعد آج پورے ملک کی فضا سوگوار ہے۔ ڈاکٹر اور وکلاء جو سوسائٹی کا چہرہ ہے، اگر وہ چہرہ ہی بگڑ جائے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پڑھے لکھے لوگ یعنی وکلاء، ڈاکٹر ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ، اس کے پیچھے تھا کیا، وہ چنگاری کہاں سے لگی، وہ جذبات کہاں سے آئے کہ وکلاء چلے اور جا کے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں، ایک ہاسپٹل پہ جس کو جنگ کے دنوں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ وہ ایشو نہیں ہے کہ آپ ایک دن کریں اگلے دن چھوڑ دیں، یہ سوسائٹی کا سب سے خوفناک ایک ایشو بن کے سامنے آ رہا ہے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ میں آپ کو وہ دو چیزیں دکھاتا ہوں کہ وکلاء نے کیسے بات کی، ڈاکٹروں نے کیسے بات کی، اور چنگاری کیسے بھڑکی۔ وہ سیکریٹریٹ میں گئے، کچھ نہیں ملا، واپس آ گئے۔ بہت اچھا ہوا۔ وہ آئی جی آفس گئے، جا کے کہتے فلاں کو اتارو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو، اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، کہتے 7-8 یہ لگاؤ، انہوں نے کہا وکیل صاحب تمہیں بھی پتا ہے لگنی نہیں ہے، اج لواؤ گے کل اتر جائے گی، کہنا میرا چہرہ پہ بچ جائے گا۔ آئی جی کہتا کہ جب میں نے کہا نا میں کچھ نہیں کرنا، کہتے سارے لاؤ تے صحیح نا، اسی ہن تے واپس جائیے۔ وہ جہاں جاتے تھے وہاں سے کہتے تھے اب ہم واپس کیسے جائیں،
میں وہیں بیٹھے بیٹھے جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں تیرا سارا پتہ چل گیا ہم تجھے دیکھ لیں گے, مجھے اندر سے میں ہنس رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے ہنستے ہنستے مجھے شعر یاد آ جاتا ہے. یہ تو ہے. مجھے پھر وہ شعر یاد آ گیا کہ سنا ہے ان کے اشکوں سے بجھی ہے پیاس صحرا کی. واہ واہ. سنا ہے ان کے اشکوں سے بجھی ہے پیاس صحرا کی. یہ ایک فٹ پر اگر کیسے پاورفل ہو, اگر مقیم جن کو بھی الگ کیا ہے وہ پروفیشنل ہو, تو خدا کی قسم یہ آئی تھی گھٹنوں کے بل دیکھ کر آپ کی میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے, میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لاہور بھر کا صدر ایک فون کرتا تھا اور آئی تھی آپ کے پاس خود آ کر کرتا تھا. بتائیں کیا کام ہے. آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ 2% کا ڈاکٹر وہ ڈاکٹر جو آج تم زندگیوں سے دے رہا ہے وہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ وکیل جو ہے ان کی کہیں نہیں سنائی دی گئی. سارے مسئلوں کو چھوڑ کے ڈھابی چالک نے کہا تھا ایسے دستور کو صبح بیدور کو میں نہیں مانتا. اب یہ تقریروں کا اثر ہے. اگر اس طرح کی گفتگو نہ ہوتی, لوگ پروک نہ ہوتے, اگر یہ سانحہ بھی ہماری آنکھیں نہیں کھول سکا اور ہمیں احساس نہ ہوا کہ ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں, ہم سوسائٹی کو غلط فیڈ کر رہے ہیں, سوسائٹی میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, معاشرہ دباؤ کا شکار ہے, اور یہ جو ریئیکشن آتا ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب معاشرہ ڈپریس ہو, جب دباؤ کا شکار ہو, جب لاوا پھٹتا ہے تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس طرح لاوے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے پہ غور کریں, کیونکہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے, یہ آپ کی سوسائٹی کا معاملہ ہے. سیاسی قیادت اگر اپنے رویے میں تحمل برداشت کا مادہ پیدا نہیں کرے گی, اس سے پہلے کہ ہمارے چہرے مسح ہو جائے اور اس سے زیادہ بگڑ کے سامنے ہے, تو ہمیں اس درد کا درد کا علاج ضرور کرنا چاہیے. آج 50 سے زائد وکلا, پڑھے لکھے لوگ گرفتار ہو کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے جائے گئے. تو کیا ہم نے سیکھا آج؟ یہ دن ہم نے سیکھا. پنجاب بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل کے اپیل پر پورے ملک میں ہڑتال ہے, یعنی دونوں صوبوں میں وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. مقدمات کے لیے لوگ پیش نہیں ہو رہے. وکلا نے عدالتوں کچہریوں کے دروازے بند کیے. ہزاروں مقدمات آج نہیں سنے گئے. ہاسپٹل میں درجنوں لوگ داخل ہیں PIC میں, وہاں علاج نہیں ہو رہا, وہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہے. ہسپتالوں میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بند پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے, کوئی طبی عملہ نہیں ہے. ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے, احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں, ہڑتال ہے. یعنی پورے ملک میں عجیب ماحول ہے, اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہوا ڈاکٹروں نے. اس میں نہ حکومت کی کوئی ریٹ, نہ کسی کی کوئی ریٹ نظر آتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ایک بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے. اس کو اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے, اس پہ بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کوئی سوسائٹی کے 2 لوگوں کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ سوسائٹی کے اندر پنپنے والے اس کینسر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کل کو ناسور بن سکتا ہے. تو خدا کے لیے اس پر غور کریں. احمد عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سینئر لائر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ دار شخصیت ہے. چند ان لوگوں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معتبر آدمی ہے اور تدبر سے بات کرتے ہیں. احمد عبید صاحب, یہ آج جو کچھ ہوا ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ وکلا اور ڈاکٹروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور ایک ایسی جگہ پر اس میں جو پینیٹریشن ہے وہ وکلا کی جانب سے نظر آتی ہے. ایک ہاسپٹل کے اوپر جا کے جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر وہاں اس بات کا تو خدشہ اندیشہ ضرور رہتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی کیجویلٹی ہوگی. کیا ضرورت تھی وکلا کو جانے کی؟ وہاں پہ غلطی ڈاکٹروں کی مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بڑی زیادتی کی, انہوں نے ایسی ویڈیو وائرل کی جو کہ شاید بہت بری لگی ہوگی, لیکن اس طرح کا ایکٹ کرنا پھر صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ہڑتال پہ چلے گئے ہیں, وکلا بھی احتجاج پہ چلے گئے ہیں, اور عجیب تماشا لگا ہوا ہے, اور ہاسپٹل میں لوگ مر رہے ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ پہلی تو ہے کہ یہ واقعہ اتنا تشدد آمیز اور اتنا تکلیف دہ اور اس کو سوائے کنڈیم کرنے کے اور کچھ نہیں, اور اظہار افسوس ہے, کنڈمنیشن ہے کہ
जिस किस्म के वाकयात जो हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, ये इंतहाई फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और लोकल इंतजामिया का। आप देखिए कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं कि किसी ने कोई ना कोई पीछे जो है ना फिल्म कॉलमनिस्ट का रोल प्ले करता है कि जिसने कोई ऐसी साजिश की कि यह इनके लॉ एंड ऑर्डर से छुपता हो, कोई किसी किस्म का वाकया। अब उसमें एक डॉक्टर की वो वायरल हुई, एक उसकी स्पीच या उसका वो कुछ उसने वकला के मुतालिक जो था कह दिया, हो गया। अब एजेंसी का क्या काम होता है कि वो सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हैं, इंतजामिया एंटिसिपेट करती है कि इसका क्या रिएक्शन कल होगा। लास्ट नाइट में ये सारे प्रिएम्प्टिव मेजर्स कर लेने चाहिए थे, सुबह कुछ भी ना होता और रोक के रखना चाहिए था कि कुछ भी होता, कितना बड़ा जुलूस हो, कितनी बड़ी कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन हो, कि हॉस्पिटल के नियर अबाउट किसी को नहीं आने देना चाहिए बिना तखसीस के। वो कौन था? ये किसका फेल्योर है? ये फेल्योर जो है ये आपके पास दूसरे अहमद अवैस साहब के गवर्नमेंट का फेलियर है, लेकिन इसको मान लेते हैं क्योंकि बहुत से मामला गवर्नर से जुड़े हुए हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं थी, गवर्नमेंट को ये पता क्यों नहीं चला कि सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन जो सेगमेंट ऑफ लाइफ है, वकील जिनको हम समझते हैं कि वो बड़े जबरदस्त लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं, वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे दिल के मरीज वहां पे मौजूद है, हॉस्पिटल है और बड़ी सेंसिटिव जगह, यानी सबसे जो अहम मर्ज होता है, जो सबसे नाजुक सूरत हाल होती है वो दिल के मरीजों की होती है। 500-700 वकीलों का वहां चले जाना, मारना, तोड़फोड़ करना, उन्हें किसी को ये समझ नहीं आई कि हम गलत काम कर रहे हैं। कोर्ट में ले आते, डॉक्टरों पे केस कर देते, वीडियो के ऊपर कोई सू कर देते, 100 काम करने वाले हैं, हम तो कानून पे चलने वाले लोग हैं वकील। ये सब कैसे हो गया? मैं आपको ये इजाजत दें, मैं यही बात आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि मैंने सबसे पहली बात ये की है कि किसी भी तरीके से इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ना मैं कभी आई विद द लास्ट पर्सन के मैं इसे जस्टिफाई करूँ, लेकिन एमपी मेयर का मतलब ये होता है कि देखें, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, लाहौर एक ऐसी जगह है, हमारे हालात में सब तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों में, पाकिस्तान के मुखालफीन में, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो उनको हम वो जवाब और वो मौका मुहैया ना करें कि जहाँ पे वो हमारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके खराब कर सके। अब होता क्या है, अगर उस वाक़े से अगर वकला ने उनका कोई जुलूस निकला या उन्होंने इजहार नाराजगी किया और उन्होंने भी एग्रेसिवली नारेबाजी की और आगे आए, उसके अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों के बीच में घुस गई होगी जिसको कोई नहीं रोक सकता। और स्वाय उसको आप बड़ी बैठ के ये जो है फोरेंसिक उनके चेक करें और वो जो फुटेज है उसको बार बार देख के कि कौन इसमें जो वो एक्ट ऑफ एग्रेशन पर्सनली जो कर रहे थे, जो तोड़ रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो खाली को किसी ने काला कोट पहना ये वाकई वकील है। अब तो तस्वीरें सामने आ जाती हैं, उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ सकती है कि ये वकील है कि नहीं है, ये लाइसेंस होल्डर है कि नहीं है। ये मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन को रिएम्प्ट करके पहले रोकना चाहिए ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब बैठ के हम 100 कर लेंगे, लेकिन जो नुकसान हो गया, जो डैमेज हो गया, जो बेचारे बीमार जो है कोई चल बसे, कोई तकलीफ में। अब ये मामला कैसे सेटल होगा अहमद अवैस साहब? आप क्या सजेस्ट करते हैं? वकला भी जो सूरत हाल बन रही है, लगता है कि बाहर कल से हड़ताल पे चला जाएगा, क्योंकि प्लान तो यही हो रहा है, अभी भी एहतजाज हो रहा है।